اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کرتا تھا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تھا تو وہ کبھی اسے خالی ہاتھ نہیں لوٹتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کے اچانک امیر ہو جانے اور جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا، اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا، اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانے میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارے اور اس کی دیگ کو محل میں لایا جائے۔ خادم گئے اور بادشاہ کی حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے سے بادشاہ نے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے حصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کو جادوئی دیگ کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی جادوئی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر اپنے گھر چل دیا۔ پیارے بچوں، لالچ کرنا باری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس اب سے زیادہ اچھی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر